بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈی سی اسلام آباد کے خلاف جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے وہ زبانی حکم نامے سے زیادہ سخت ہے، اور اب نہ صرف گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا بلکہ ان کا نام ECL میں ڈالنے کا اور DGFIA کو ایئرپورٹس پر بھی ہر صورت ان کو روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواست تھی توہین عدالت کی۔ توہین عدالت کا بیسیکلی کیس تھا PTI رہنماؤں کے بار بار غیر قانونی 3 MPO جاری کر کے گرفتاری کا معاملہ تھا، اور اس پر یہ جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ علیم خان کی کامیابی بھی چیلنج ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چونکہ پہلے ڈویژن بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے اور نوٹیفیکیشن روک کے ہوئے ہیں، تو اب علیم خان کا نوٹیفیکیشن بھی رکنے جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے بیرسٹر گوہر علی خان کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر آج یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج باضابطہ طور پر چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگتی ہے۔ PTI رہنما نے عمران خان سے ملاقات کے بعد کہا کہ کمشنر راولپنڈی اور ان کے خاندان کو مکمل سیکیورٹی دی جائے، دھاندلی ہونے پر چیف الیکشن کمشنر فوری استعفیٰ دیں۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، ہمارا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس پر عمران خان کو آگاہ کر دیا ہے، اور کل ہم نے 50 MNAs کی فہرست الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی، تمام فہرست سنی اتحاد کونسل کے نام سے جمع کرائی ہے، ہمارے جو MNAs سنی اتحاد کونسل کو جوائن کریں گے اسی حساب سے ہمیں خصوصی نشستیں ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے ہمیشہ صاف و شفاف الیکشن کی استدعا کرتے رہے، مگر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ نتائج فارم 45 کے تحت جاری کیے جائیں۔ بانی PTI کی ہدایت کی روشنی میں ہم چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ صحیح نتائج عوامی مینڈیٹ کے تحت جاری ہونا چاہیے۔ کمشنر راولپنڈی نے واضح طور پر بتایا کہ کس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی اور ان کے خاندان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اگر فارم 45 کے تحت نتائج جاری نہیں کیے جاتے تو اس سے IMF کا پروگرام متاثر ہوگا۔ ہم نے MWM کو سپورٹ کیا ہے، وہ مرکز میں ہمارے ساتھ بیٹھے گی۔ انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل سے چونکہ ہم صوبے میں بھی انگیج ہیں، لہٰذا مرکز میں بھی اسی جماعت کے ساتھ اتحاد ہوگا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج جو عمران خان سے ملاقات کے بعد باقاعدہ طور پر پہلی بار بطور جماعت چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگا گیا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری جانب علی اعجاز بھٹر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے علیم خان کے مقابلے میں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا ہے، ریٹرننگ افسر NA 117 لاہور کو فریق بنایا ہے، عبدالعلیم خان کو فریق بنایا ہے، اور جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ افسر کو فریق بنایا ہے، ابرار الحق کو فریق بنایا ہے چونکہ وہ بھی آزاد امیدوار تھے، اکمل خان کو، اور پوری ایک لسٹ ہے تمام کے تمام جو 22 کے قریب رسپونڈنٹس ہیں جن کو تمام کو اس میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی جو پریئر ہے اس میں جو استدعا کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اٹ از دیئر فور ریسپیکٹفلی پریئر دیٹ دی انسٹنٹ پٹیشن میں کائنڈلی بی ایکسیپٹڈ اینڈ فارم 47 ایشوڈ آن 9 فروری 2024 میں کائنڈلی بی سیٹ اسائڈ اینڈ ڈکلیئرڈ ان لافل۔ Furthermore, the notification dated 15/2/2024 issued by the respondent number 1 election commission be suspended and declared as null and void. Moreover, a detailed report may be called from the returning officer and district returning officer for the illegal and act of ousting the petitioner from election, and the respondent number 2 and 4 may kindly be directed to conduct consolidation process in presence of agents of the petitioner as required under the Election Act 2017 and Election Rules 2017 in accordance with Form 45 کہ جی آپ ایک رپورٹ منگوائیں اور ساتھ حکم جاری کریں کہ فارم 45 کے مطابق دوبارہ گنتی کی جائے، اور اس کے مطابق ساری چیزیں سامنے ہیں۔ It is further prayed that accordingly recounting may kindly be ordered and the election may kindly be issued, the directions may kindly be issued to the returning officers and district returning officer NA 117 Lahore not to announce the final result in the constituency till the finalization of the petition in the interest of justice. یہ انہوں نے شہریار طارق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے ان کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہے، اور تیمور خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں ان کے تھرو یہ درخواست دائر کی ہے۔ بڑی ڈیٹیل درخواست ہے اور اس میں ساری کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ سامنے رکھی گئی ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے جو اسلام آباد سے امیدوار ہیں ان کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی. اب کل سماعت ہوگی چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژن بینچ پہلے ہی اسٹے آرڈر جاری کر چکا ہے اور رول آف کنسسٹنسی کے ذریعے اب اعجاز بٹر کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. اور بیرسٹر تیمور کی جو درخواست تھی یوسف رضا گیلانی کے خلاف اس کے اوپر کل پرسوں کے لیے اس میں بھی اسٹے اپلیکیشن پر فیصلہ محفوظ کیا اور پرسوں کے لیے نوٹس جاری کیا یوسف رضا گیلانی وغیرہ کو, تو وہ بھی سماعت ہوئی. اب ہم آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا مسٹر عرفان نواز میمن اسٹیٹ ورسز مسٹر عرفان نواز میمن. یہ کیس تھا اور اس میں نہ صرف عرفان نواز میمن بطور ملزم تھے بلکہ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے اسلام آباد کے اور ایس ایس پی اسلام آباد تھے اور ایس پی اسلام آباد تھے. عدالت نے کہا پہلے جو 2 پیراگراف تھے عدالت کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جی اس کو آج بلایا گیا تھا. The learned counsel for respondent number 1 informed the court at the outset that Irfan Nawaz Memon was not present before the court as he had received directions from his mother that he must receive them at his home for their onward journey to Saudi Arabia 22/2/2024, which is why he had no option but to leave for Khairpur today. کہ جی ہمیں بتایا گیا عدالت نے کہا جی کہ ان کی والدہ صاحبہ کی جانب سے ہدایات آئی ہیں کہ مجھے لے جائیں تاکہ ہم 22 فروری کو عمرہ کے لیے جا سکیں. The respondent Irfan Memon is an accused in a matter that is being tried by this court on a day-to-day basis. The order sheet reflects that while the show cause notice was issued to the Irfan Nawaz Memon on 15/8/2023, the proceeding in the matter have suffered delays to accommodate the respondent and the convenience of the learned counsel. کہ جی ہم نے تو 15 اگست سے اس میں جو پروسیڈنگ ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن ہم نے ان کو بڑا ٹائم دیا اور ہم نے اس معاملے کو زیادہ سختی نہ دکھائی. لیکن اس کے باوجود his counsel had informed the court on previous hearings that the said respondent wished to proceed for Umrah on 22/2/2024 and was advised that the trial will hopefully be concluded before then. کہ ہمیں بتایا گیا جی کہ انہوں نے عمرہ پہ جانا ہے تو ہم نے کہا اس سے پہلے ٹرائل مکمل ہو جائے گا. 19 فروری 2024 کل رسپونڈنٹ نمبر 1 sought exemption from personal appearance at the hearing today کہ کل اس نے درخواست دی آج کی جو سماعت ہے اس میں وہ ایگزیمپشن چاہتے تھے استثناء چاہتے تھے فرام پرسنل اپیئرنس as the matter was fixed today for final arguments. It is explained how despite the denial of the exemption عدالت نے کہا کہ ہم نے جب ان کو exempt کرنے کی درخواست خارج کر دی denial of exemption کے باوجود from personal appearance the deputy commissioner could choose to defy the order of this court. اس نے عدالت کے آرڈر کی توہین کی اور عدالت پیش نہ ہوئے and choose not to appear before the court today even though the matter was fixed for final arguments and the time for hearing was fixed at 2:30 PM. On the request of the learned counsel for the parties to suit their convenience کہ جی انہوں نے اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2:30 بجے کا ٹائم رکھوایا تھا. ہم نے اس نے درخواست دی کہ میں نے جی 22 کو جانا ہے عمرے پہ تو مجھے چھٹی دیں. ہم نے ان کو ایگزیمپٹ نہ کیا استثناء نہ دی. آج فائنل آرگومنٹس ہونے تھے اور وہ نہ آئے. یہ کہہ کے عدالت نے آگے لکھا لیٹ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس بی ایشوڈ فار پروڈکشن آف ڈپٹی کمشنر اسلام آباد. نان بیلیبل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں ڈی سی اسلام آباد کے عرفان نواز میمن بیفور دس کورٹ ٹمارو 21/2/2024 9 AM صبح 9 بجے عرفان نواز میمن کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا. دی اریسٹ وارنٹس ول بی ایگزیکیوٹیڈ بائی دی جو ایگزیکیوٹ کیے جائیں گے بائی دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد IG اسلام آباد کے ذریعے ان پر عمل درآمد کروایا جائے گا. دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس فار اینی آف دی پروونس اینڈ ٹیریٹریز آف پاکستان. نہ صرف IG اسلام آباد بلکہ وہ تمام IGs جس کے صوبے میں یا جن کے دائرہ اختیار میں ملزم اس وقت موجود ہوگا. ان ہوز جورسڈکشن دی رسپونڈنٹ عرفان نواز میمن از فاؤنڈ اینڈ DGFIA اب ایک تو تمام IGs کو آرڈر کر دیے کہ جہاں بھی ہے وہ ملک کے جس کونے میں بھی ہے ہر صورت اس کو گرفتار کر کے عدالت پیش کریں. اگلا آرڈر کیا DGFIA کو اینڈ DGFIA if the respondent is found to an airport, seaport or border crossing کہ اگر جو عرفان نواز میمن ہے وہ کسی ایئرپورٹ پر پایا جائے کسی بندرگاہ پر پایا جائے یا بارڈر کراس کرتے ہوئے پایا جائے تو DGFIA کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گرفتار کر کے ہی شیل بی پروڈیوس بیفور دی کورٹ ایٹ ٹمارو 9 AM. تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو گرفتار کر کے عدالت پیش کریں. ایک تو بیرون ملک جانے سے روک دیا. لیٹ دی منسٹری آف انٹیریئر اگلی بات سنیے گا
Let the Ministry of Interior and DG passports also ensure that the name of the Irfan Nawaz Memon is placed on the exit control list, کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے so that he is unable to leave the territorial jurisdiction of Pakistan, کہ وہ پاکستان سے باہر نہ جا سکے. ڈی جی جو وزارت داخلہ ہے اور ڈی جی پاسپورٹ ہے ان کو حکم دیا. Given that the petitioner has already been issued show cause notice and a charge has been framed, he was under an obligation to appear personally before this court. The petitioner was before the court yesterday 19/2/2024 and it was in his presence that he was informed that his request for being granted exemption from appearance before the court at the hearing today is not being allowed. اس کے سامنے ہی ہم نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور اس کو استثناء آج کے لیے نہیں دی تھی. His refusal to abide by the order of this court and skip the hearing today without any plausible explanation prima facie constitute the contumacious contempt of the court of this order to appear in person today and appear to be aimed at delaying the adjudication of the matter and frustrating the proceeding from being concluded. Let a show cause notice also be issued to him for why he should not be punished for such defiance and obstruction of justice under section 3, section 5, section 17 of the contempt of court ordinance 2003 read together with article 204 of the constitution. اب دلچسپ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مصیبت سے نکلنا چاہ رہے تھے اور بھاگنا چاہ رہے تھے، ایک اور مصیبت ان کے گلے پڑ گئی. عدالت نے ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی. توہین عدالت کی درخواست پر آج فائنل آرگومنٹس ہونے تھے، وہ نہیں ہے. عدالت نے ان کے وارنٹ جاری کر دیے، ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تمام آئی جیز کو، اور وزارت داخلہ کو کہہ دیا کہ ان کا نام ECL میں ڈال دیں. ساتھ عدالت نے ایک نئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا شو کاز بھی جاری کر دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ توہین عدالت کے آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے پر ایک نئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اس کو سامنا کرنا پڑ گیا ہے. پہلے ایک کا فیصلہ آئے گا اور پھر یہ جو توہین عدالت ہے یہ الگ سے چلے گی. تو ایک سے بچتے بچتے وہ دوسری میں پھنس گئے، اور اس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کا یہ تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے. صبح بہت اہم دن ہے، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرواتی ہیں اور نگران حکومت کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.